اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیچھے مسجد خندق موجود ہے اور جس مقام پہ میں موجود ہوں یہ مقام خندق ہے۔ رسول خدا نے اس مقام پر خندق اس لیے کھدوائی تھی کہ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ جو لشکر آپ کی طرف آ رہا ہے جس میں مشرکین مکہ بھی ہیں، کفار بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور ان سب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کریں، لہٰذا آپ یہاں پر خندق کھود دیجئے، اور اس پہاڑ کے پیچھے جو بالکل مسجد کے ساتھ ہی ہے جبل صلاح، اس کے بالکل پیچھے مدینہ ہے، تو مدینہ کو حفاظت کرنے کے لیے خندق کو کھدوایا تھا۔ عمر ابن عبدود نے اس تنگ پٹی کو دیکھا جس جگہ پر سے وہ جس لگا کر آ سکتا تھا، وہاں سے وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے رسول، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ اور رسول اللہ خدا نے پوچھا کہ من لہو، دو تین مرتبہ پوچھا، اس کے لیے کون ہے، اس کے لیے کون ہے، یہاں تک کہ دو تین مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ میں ہوں، انا یا رسول اللہ، میں جاؤں گا اس کے لیے۔ کہا نہیں علی تم نہیں، کوئی اور اگر بڑھنا چاہے۔ لیکن اتنی دیر میں عمر ابن عبدود نے وہ نوک نیزہ جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے اس نے فوراً مارا اور رسول کے خیمے میں چاک ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ اور پھر مولا کائنات چلے، اور پھر اس طرح سے رسول خدا نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور جب عمر ابن عبدود کے دو ٹکڑے کر دیے، فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی جن و انس کی عبادت سے علی کی ایک ضربت افضل ہے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر مسجد فتح بھی ہے اور مسجد سلمان فارسی بھی ہے، وہ جگہ کہ جہاں پر فتح کی خوشخبری دی گئی تھی اور جس جگہ پر سلمان فارسی نے نماز پڑھی تھی۔ میرے الٹے ہاتھ پر مسجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور بی فاطمہ کی مسجد موجود ہے، اور سامنے کی طرف ایک مسجد موجود ہے جو مسجد ابو بکر کے نام سے ہے، اور ایک مسجد جو ختم کر دی گئی مسجد عمر کے نام سے۔ یہ کل 6 مسجدیں ہیں، اور ایک اور مسجد جو کچھ فاصلے پر ہے وہ مسجد ذو قبلتین کہا جاتا ہے، مسجد قبلتین کہتا ہے۔ یہ 7 مساجد بھی اس 7 مسجدوں کو کہا جاتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج و عمرے کی سعادتیں اور زیارتیں نصیب فرمائے۔